گروپ بنائیں جس میں سیاستدان بھی شامل ہوں، دیگر بھی شامل ہوں گے، جو تمام حریف کے پاس جائیں اور کہیں کہ یار کوئی نہ کوئی راستہ نکالو ملک کی خاطر، کیونکہ اس میں جو بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا۔ آپ یہ سوچئے کہ اس ملک میں جہاں پہ ہم ایس سی او کی میٹنگ کرنے سے ایک ہفتے پہلے یہ کر رہے ہوں، جب دوسرے ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم کے سیکیورٹی کے ریپرزینٹیٹو ادھر آ جاتے ہیں، جب یہاں پہ اسلام آباد کے اندر 2 دن سے موبائل فون بند ہوں، جو کراچی کے اندر آپ کا موبائل فون صحیح نہیں چل رہا اور لاہور کے اندر آپ کسی کو فون نہیں کر پا رہے ہوں، اس ملک میں سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ اس ملک میں نوکری کیسے ملے گی؟ جب اس ملک کے اندر، آپ کے ملک کے اندر 40% غربت ہے، 39% غربت ہے اور غربت بڑھ رہی ہے، خطۂ غربت کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں، بچے بھوکے سو رہے ہیں، بے روزگاری پھیل رہی ہے، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس سے آپ، جس کو تھوڑی سی تنخواہ زیادہ ملتی ہے، اس سے آپ 40% ٹیکس لیتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ خرچے بے دریغی سے کر رہی ہے، چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو جس نے 125 ویگو فارچونر خرید لی ہیں یا ویگو خرید لی، یا پنجاب کی حکومت ہو جس نے 70 ابھی حال میں خریدی ہیں اربوں روپے کے پیسوں سے۔ اس ملک کے اندر آپ اگر سرمایہ کاری لائیں گے تو کیسے لا سکتے ہیں اگر اتنا سیاسی انتشار ہو؟ اور جب تک آپ کو سیاسی انتشار ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ آپس میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک آپ آپس میں بیٹھ کر کچھ طے نہیں کریں گے، ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور اگر ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، شہباز شریف صاحب کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ حکومت جو جس پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہ غلط بات ہے، اس کو بغیر مینڈیٹ کی حکومت پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ ملک اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور مسلم لیگ کی پالیٹکس بھی اس پہ بچتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کریں، اور عمران خان صاحب کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ 18 کے اگر ان کو 24 کا الیکشن برا لگ رہا ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ 24 میں فوج نے کسی اور کی مدد کری آنے میں، تو تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ 18 میں کس کی مدد کری تھی فوج نے آنے کی، کہ یہ کوئی دودھ میں نہائے ہوئے کوئی بھی سیاستدان نہیں ہے، یہ سب ہی اس پاپی ہیں، پرانے پاپی ہیں۔ تو اب ان سب کو تھوڑا سا آپس میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ملک کے حل نکالنا پڑے گا، نہیں تو جس ملک میں 40% غربت ہو، جس ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہو یا مہنگائی تیز ہو، اور جس ملک کے اندر ان امپلائمنٹ، بے روزگاری بڑھ رہی ہو اور بے روزگاری اتنی تیز ہو، وہاں کا مسئلہ اسمبلی کے اندر بات ہونی چاہیے قیمتوں کی، اسمبلی میں بات ہونی چاہیے نوکریوں کی، اسمبلی میں بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فلاں امینڈمنٹ کر دو، فلاں کو ایکسٹینشن دے دو، فلاں کی بہت ضرورت ہے کہ یہ نہیں رہے گا قاضی تو پتہ نہیں کوئی کیا ہو جائے گا، کہ یہی جج ہونا چاہیے، یہ جسٹس ہونا چاہیے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور پھر اگر کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ یہ آپ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک واضح موقع تیار ہی نہیں کر پاتے، آپ دونوں کو سمجھا رہے ہیں ناصر بن کے کہ انہوں نے جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا تھا تو وہ اپنے گریبان کو جھانک لے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، 47 کے سارے وہ ہیں، 45 کے، تو یہ بھی جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا اپنا کیا موقف ہے ذرا یہ تو بتا دیں۔ میرا موقف یہی، اور اسی طرح ہم نے جب اسلام آباد میں بھی کیا تھا تو وہاں پہ ریٹائرڈ جنرلز آئے تھے، ریٹائرڈ ایئر مارشلز آئے تھے، بیوروکریٹس تھے، آج بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹس تھے وغیرہ وغیرہ، تو مختلف سیاستدان بھی تھے۔ اور ملک کا حال اس وقت یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو کہ آج کی یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے کراچی آ رہے تھے اور آج کی یہ محفل بھی اٹینڈ کرنے کراچی آ رہے تھے، تو کل دوپہر کو انہوں نے شام کو کوشش کری، دوپہر میں 3 بجے کوشش کری کہ وہ فلائٹ لے کر کراچی آئیں، لیکن 2 گھنٹے کے بعد بھی 2 ڈفرینٹ راستے ٹرائی کرنے کے بعد کل وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اپنے گھر سے نہیں پہنچ سکے F-72 سے، اور آج پھر صبح انہوں نے فلائٹ کی کوشش کری اور 3 گھنٹے راستے میں رہے، 6 جگہ کنٹینر کی بلاک تھے، سائڈ روڈ سے نکلے مگر 7ویں جگہ پھر روڈ کاٹ دیا گیا تھا تو پھر وہ نہیں آ سکے۔ تو سوچیں کہ اسلام آباد اس حصار میں ہے اس وقت کہ ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتا ہے اپنے گھر سے۔ وہ اور بات ہے کہ شاہد عباسی کے ساتھ کوئی پروٹوکال نہیں ہوتا ہے، کوئی لمبی سیکیورٹی نہیں ہوتی، وہ اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم ملک کا جو ہے وہ اپنے گھر سے ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتا ہے اسلام آباد کے۔ کل ہم لوگ لاہور جانے والے تھے اور ابھی ہم نے وہ لاہور کا ارادہ بھی کینسل کر دیا ہے، لاہور میں بھی ہماری کچھ میٹنگز تھیں وہ کینسل کر دیں، کیونکہ لاہور کے اندر بھی ابھی اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں کہ بند ہو رہی ہیں چیزیں، اور ابھی ہم نے یہ سنا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی نظر بند کر دیا ہے یا ڈیٹین کر لیا یا جو بھی اس کی اصطلاح استعمال کریں، جو کہ چیف منسٹر ہیں۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ
اس وقت دو قوتیں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، اور اس کے اندر جو ہار ہو رہی ہے وہ صرف ہمارے ملک کی ہے، ہمارے پاکستان کی ہے، ہمارے وطن عزیز کی ہے۔ عام آدمی کا مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے۔ عام آدمی کا مسئلہ روزی روٹی ہے، عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے، عام آدمی کا مسئلہ بجلی کے بل ہیں، لیکن ہماری سیاست اور ریاست کسی اور جگہ پہ چلی گئی ہے۔ اور اس وقت 15 تاریخ کو آپ جانتے ہیں کہ ایس سی او کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس سے دنیا بھر کے بہت سارے ممالک کے سربراہ اس میں آئیں گے۔ چین بھی ایس سی او کا حصہ ہے، رشیا بھی ایس سی او کا حصہ ہے، ازبیکستان بھی ایس سی او کا حصہ ہے۔ مختلف ممالک جو ہیں وہ ایس سی او کے حصے ہیں، اور یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے ریپرزینٹیٹیوز بھیج رہے ہیں پاکستان۔ کہیں پہ ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہے ہیں، کہیں فارن منسٹرز آ رہے ہیں، پرائم منسٹرز آ رہے ہیں، دیگر لوگ آ رہے ہیں، اور ہم یہاں پر آج یہ تماشا لگا کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کہ جہاں پر ایک حق ہے عوام کا، پی ٹی آئی کا، کسی بھی سیاسی جماعت کا، کہ وہ اپنی اظہار احتجاج کرے، پیسفل اظہار احتجاج کرے، لیکن اس کا حق ہے کہ اظہار احتجاج کرے، اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا۔ اور وہ پارٹی بھی بضد ہے کہ وہ کوئی پیسفل احتجاج نہ کرے، بلکہ دنگا پھیلائے، انتشار پھیلائے، اور ایسی جگہوں پہ کرے کہ جہاں پر سے حکومت جو ہے وہ فعال نہ رہے، اور نقصان یہ ہوگا کہ ایس سی او جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا، یا مثبت طریقے سے نہیں ہو سکے گا، اور اس سے پاکستان کی سکی ہوگی۔ تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک ایک قدم اپنی انا کو چھوڑ کے ایک ایک قدم پیچھے لے لیں پاکستان کی خاطر۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنز کا کر رہی ہے، اور شفقت محمود صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے، حکومت کو چاہیے کہ یہ جو امینڈمنٹ کر رہی ہے یہ آئین کے اوپر، اس امینڈمنٹ کو یہ مؤخر کر دے، اور اس امینڈمنٹ کے بارے میں ایک بات کروں گا بھی۔ اور پی ٹی آئی کو یہ بھی چاہیے کہ یہ ایس سی او کی میٹنگ تک اپنا احتجاج روک دے، اور اس کے بعد ڈی چوک میں نہیں لیکن پریڈ گراؤنڈ میں بات ہوئی تھی کہ پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد کے پی ٹی آئی کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پریڈ گراؤنڈ کے اندر احتجاج کرے، تو اس کو بالکل اجازت دینی چاہیے۔ جو پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جلسہ کرا تھا تو 15 منٹ زیادہ رک گئے تھی پی ٹی آئی والے، تو اس کے بعد اسمبلی سے لوگ اریسٹ کرے گئے۔ تو یہ جمہوری روایت سے بہت دور جا چکے ہیں ہم لوگ، اور یہ ہماری حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آج قائل قوانین بنا رہے ہیں یہ کل ان کے اوپر بھی لائق ہوں گے۔ یہ جو آج قائل قوانین کے ساتھ حکومت خوش ہو رہی ہے، تو کیا مسلم لیگ نون کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی زیر عتاب آ چکے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی زیر عتاب آ چکے ہیں؟ کہ آپ ایک امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں آئین کے اندر، اور اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساری رات، اور کسی اسمبلی کے فرد کو، کسی ممبر کو وہ دستاویز بھی موجود نہیں ہے، وہ مسودہ بھی موجود نہیں ہے، وہ بیٹھے ہیں ووٹ دینے کے لیے۔ آپ آئین کے اندر پورے نظام عدلیہ کو چینج کر رہے ہیں، اور کسی اسمبلی کے اندر، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسمبلی ساورن ہونی چاہیے، کسی اسمبلی کے ممبر کو آپ نے یہ مسودہ بھی نہیں دیا کہ وہ پڑھ سکے کہ اگر آپ پوری چینجز کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ کا آدھے سے زیادہ اختیار لے کر ایک نئی کورٹ کو دے رہے ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو، جو کامن لوگ کے کس نہیں ہے، اس کو آپ سپریم کورٹ کو بیسیکلی جو ہے وہ ایک دم اس کے اختیارات لے کے کسی اور کورٹ کو دے رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں پتا۔ آپ ہائی کورٹ کے ججز کی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کی بات کر رہے ہیں، جو کہ کسی بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف بات ہے، اس بارے میں بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور کسی ممبر آف اسمبلی، اور یہ اسمبلی کے ممبران بڑی چلاتے ہیں کہ ساورن ہونی چاہیے پارلیمنٹ، بالکل ہونی چاہیے ساورن پارلیمنٹ، لیکن ساورنٹی کا مطلب یہ ہے نا کہ جس اسمبلی کے ممبر سے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں اس کو کم از کم رات کو دیکھنے تو دو کہ کس چیز پہ ووٹ کر رہے ہو۔ وہاں پہ عدالت چل رہی ہے، کبھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتی ہے نہیں ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتی ہے ہونا چاہیے۔ جیسا جج بیٹھا ہوا ویسا فیصلہ آ رہا ہے۔ آئین کی تو کوئی پاسداری نہیں کر رہا۔ کبھی پروسیجرز کے رول آ جاتے ہیں کہ 3 لوگوں کی ججوں کی کمیٹی ہوگی، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر نہیں ہوگا، اس کے بعد پتہ چلیے کہ ماسٹر آف روسٹر اس کو پھر بنا دیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے، اور فرینکلی اگر اس قسم کی مذاق ہو رہی ہے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے۔ تو آج جو ہماری میٹنگ تھی
جس میں شاہد عباسی صاحب شامل ہونا چاہ رہے تھے، اور جس کے اندر شاہد عباسی نے، جیسے میں نے گزارش کی کہ 2 مرتبہ کوشش کری، کل بھی اور آج بھی، مگر وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے، اور ملک کا وزیر اعظم جو ہے، سابق وزیر اعظم، وہ ایئرپورٹ نہیں جا سکا، تو کراچی نہیں آ سکا، ملک کے دارالخلافے سے ملک کے سب سے بڑے شہر میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم آج نہیں آ سکا، اور ادھر آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکا۔ اور دوپہر کو جو ہم نے میٹنگ کری تھی، وہ اسی لیے میٹنگ کری تھی کہ سارے یہاں کے بڑے لوگ ہیں، جن میں جاوید الجبار صاحب جیسے لوگ تھے، جن میں اور بڑے لوگ تھے، عارف احمد خان صاحب فیڈرل سیکرٹری تھے، وہ تو شامل تھے، صلاح الدین صاحب اور میں تو تھے ہی، لیکن اور بھی بہت سارے علماء کرام تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بزنس مین تھے، پروفیشنلز تھے، بینکرز تھے، ریٹائرڈ، کرنٹ، اور ہم سب یہ بیٹھ کر 2-2.5 گھنٹے تک یہ سوچتے رہے کہ ملک کو کس طرح آگے نکالیں، اور ہماری یہ سب کی یہ سوچ تھی کہ کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، کوئی نہ کوئی حل لے کے آنا چاہیے، نیگوشیٹڈ۔ دیکھیے، یا تو یہ فیصلہ، کیونکہ اسمبلی جو ہے یہ ایک دم آپ نے مفلوج کر رکھی ہے، اپوزیشن نے بھی مفلوج کر رکھی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ حکومت نے بھی مفلوج کر رکھی ہے۔ اسمبلی کے اندر کوئی ڈھنگ کی بات چیت نہیں ہوتی، کوئی ڈبیٹ آپ کے مسئلوں پہ نہیں ہوتی، عوام کے مسئلوں پہ نہیں ہوتی۔ اسمبلی کو ایک ربڑ اسٹیمپ ہے، رات کے 12 بجے کوئی مسودہ آئے گا، آپ نے اس کو اسٹیمپ کرنا ہے اور بھیج دینا ہے۔ تو یا یہ فیصلے ملک کے جو ہیں وہ ملک کی سڑکوں پہ ہوں گے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مہذب ملک میں نہیں ہونے چاہیے، اور اس کا بہت نقصان ہوگا کیونکہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتے، یا یہ ہم کو کہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنا پڑے گا، اور تمام سیاسی حریف کو، سیاسی سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا۔ شاہد عباسی صاحب کی اس ضمن میں دوسرے سیاسی لیڈران سے بات ہوئی ہے، میٹنگز ہوئی ہیں، ایک آدھ پہ میں بھی شامل تھا، ورنہ ان کی کل بھی، پچھلے دنوں میں بھی اسلام آباد میں میٹنگ ہوتی رہی ہیں، اور ہم ایک پریپیئر کر رہے ہیں کہ ایک گروپ بنائیں جس میں سیاستدان بھی شامل ہوں، دیگر بھی شامل ہوں گے، جو تمام حریف کے پاس جائیں اور کہیں کہ یار کوئی نہ کوئی راستہ نکالو ملک کی خاطر، کیونکہ اس میں جو بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا۔ آپ یہ سوچئے کہ اس ملک میں جہاں پہ ہم ایس سی او کی میٹنگ کرنے سے 1 ہفتے پہلے یہ کر رہے ہوں، جب دوسرے ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم کے سیکیورٹی کے ریپرزینٹیٹو ادھر آ جاتے ہیں، جب یہاں پہ اسلام آباد کے اندر 2 دن سے موبائل فون بند ہوں، جو کراچی کے اندر آپ کا موبائل فون صحیح نہیں چل رہا، اور لاہور کے اندر آپ کسی کو فون نہیں کر پا رہے ہوں، اس ملک میں سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ اس ملک میں نوکری کیسے ملے گی؟ جب اس ملک کے اندر، آپ کے ملک کے اندر 40% غربت ہے، 39% غربت ہے، اور غربت بڑھ رہی ہے، خطۂ غربت کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں، بچے بھوکے سو رہے ہیں، بے روزگاری پھیل رہی ہے، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس سے آپ، جس کو تھوڑی سی تنخواہ زیادہ ملتی ہے، اس سے آپ 40% ٹیکس لیتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ خرچے بے دریغی سے کر رہی ہے، چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو جس نے 125 ویگو فارچونر خرید لی ہیں، یا ویگو خرید لی، یا پنجاب کی حکومت ہو جس نے 70 ابھی حال میں خریدی ہیں اربوں روپے کے پیسوں سے۔ اس ملک کے اندر آپ اگر سرمایہ کاری لائیں گے تو کیسے لا سکتے ہیں اگر اتنا سیاسی انتشار ہو؟ اور جب تک آپ کو سیاسی انتشار ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ آپس میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک آپ آپس میں بیٹھ کر کچھ طے نہیں کریں گے، ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور اگر ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، شہباز شریف صاحب کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ حکومت جو جس پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہ غلط بات ہے، اس کو بغیر مینڈیٹ کی حکومت پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ ملک اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور مسلم لیگ کی پالیٹکس بھی اس پہ بچتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کریں، اور عمران خان صاحب کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ 18 کے، اگر ان کو 24 کا الیکشن برا لگ رہا ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ 24 میں فوج نے کسی اور کی مدد کری آنے میں، تو تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ 18 میں کس کی مدد کری تھی فوج نے آنے کی، کہ یہ کوئی دودھ میں نہائے ہوئے کوئی بھی سیاستدان نہیں ہے، یہ سب ہی اس پاپی ہیں، پرانے پاپی ہیں۔ تو اب ان سب کو تھوڑا سا آپس میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ملک کے حل نکالنا پڑے گا، نہیں تو جس ملک میں 40% غربت ہو، جس ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہو یا مہنگائی تیز ہو، اور جس ملک کے اندر ان امپلائمنٹ، بے روزگاری بڑھ رہی ہو اور بے روزگاری اتنی تیز ہو، وہاں کا مسئلہ اسمبلی کے اندر بات ہونی چاہیے قیمتوں کی، اسمبلی میں بات ہونی چاہیے نوکریوں کی، اسمبلی میں بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فلاں امینڈمنٹ کر دو، فلاں کو ایکسٹینشن دو، فلاں کی بہت ضرورت ہے، کہ یہ نہیں رہے گا قاضی تو پتہ نہیں کوئی کیا ہو جائے گا، کہ یہی جج ہونا چاہیے، یہ جسٹس ہونا چاہیے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور پھر اگر کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ یہ آپ جو
तैयारी नहीं कर पाते, आप दोनों को समझा रहे नासे बन के कि उन्होंने जो है वो 2018 में इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट किया था, तो वो अपने गिरबान में जाग ले, इनके पास मैंडेट नहीं है, 47 के सारे वो है, 45 के, तो ये भी जाली मैंडेट पे बैठे हुए। आपका अपना क्या मौक़िफ़ है, जरा ये तो बता दें। मेरा मौक़िफ़ यही, और इसी तरह हमने जब इस्लामाबाद में भी किया था तो वहाँ पे रिटायर्ड जनरल्स आए थे, रिटायर्ड एयर मार्शल्स आए थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, आज भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे वगैरह वगैरह, तो मुख्तलिफ सियासतदान भी थे। और मुल्क का हाल इस वक्त ये है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कराची आ रहे थे और आज की ये महफिल भी अटेंड करने कराची आ रहे थे, तो कल दोपहर को उन्होंने शाम को कोशिश करी, दोपहर में 3 बजे कोशिश करी कि वो फ्लाइट लेकर कराची आएँ, लेकिन 2 घंटे के बाद भी 2 डिफरेंट रास्ते ट्राई करने के बाद कल वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट में अपने घर से नहीं पहुंच सके F-72 से। और आज फिर सुबह सुबह इन्होंने फ्लाइट की कोशिश करी और 3 घंटे रास्ते में रहे, 6 जगह